کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو ایک مضبوط بادشاہت اور قوم اور ایک بادشاہ کی طرف بھیجا۔ نمرود جس کا نظام اتنا مضبوط کہ وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ان کی ہدایت کے لیے اللہ بھی کتنے رحم کرنے والے ہیں، کتنے حلیم ہیں کہ قوموں کو ان کے کفر پر ہلاک نہیں کرتے تھے، بلکہ نبیوں کو بھیج کر نبیوں کی کو محنت کا مکلف بنا کر اور ان کی محنت کے ذریعے حجت قائم کر کے پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اترتا تھا۔ اب نمرود ظلم کر رہا ہے، اللہ کے بندوں اور بندیوں کو اپنے سامنے جھکا رہا ہے، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا اور ان کو اپنی دوستی خلت والا مرتبہ عطا فرمایا، خلیل اللہ، اور ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں۔ اور پھر جو واقعہ ہوا کہ یہ دعوت ایسا امر ہے کہ اس دعوت کی وجہ سے، کیونکہ یہ معاشرے کے خلاف ہوتی ہے، اس دعوت کی وجہ سے معاشرہ اور ساری قوم مخالفت میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ کی مدد نبی کے ساتھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے ایک وادی کو ایندھن سے بھرا، اور جب اس کو آگ جلائی تو آگ کا ایک سمندر تھا، اور اونچی جگہ سے منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنا چاہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ دیا گیا اور منجنیق میں بٹھا دیا گیا۔ اب تک تو ظاہری حالات ایسے ہیں کہ جو نمرود اور اس کی فوج چاہ رہی ہے وہی ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد اپنے انبیاء اور ایمان والے اور دعوت والوں کے ساتھ۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اللہ آزماتے ہیں اور جھنجھوڑا جاتا ہے، اور اتنا سخت جھنجھوڑا جاتا ہے، حالات آتے ہیں کہ یہاں ایمان والے اور رسول بھی، اے اللہ تیری مدد کب اترے گی؟ یقین ہے کہ تیری مدد ہے۔ اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اب جو کفار چاہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے۔ اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی ان کو ہلاک کر دیتے، ان کے ہاتھ توڑ دیتے، لیکن سب کچھ منجنیق میں بٹھایا گیا، فرشتے تک آئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم یہ فرشتے اللہ نے بھیجے ہیں۔ کہا اگر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے وہ تو اللہ کا امر پورا کرو، اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، اور اگر اللہ نے تمہیں حکم نہیں دیا تو آخری کلام حسبی اللہ نعم الوکیل، کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ فرمایا یہ یقین ہے کہ اس یقین کی بنا پر اللہ کی مدد، حضرات انبیاء کرام کا اعلیٰ درجے کا، تو حسبی اللہ نعم الوکیل، ادھر سے انہوں نے منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو فضاؤں میں لا کر آگ میں اتارا، ادھر اللہ کا حکم آیا کہ براہ راست اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ جو اللہ کی مخلوق ہے تم ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاؤ۔ کہ آگ ایک ہی وقت میں جن رسیوں سے ابراہیم علیہ السلام بندھے ہوئے تھے ان کو جلا دیا اور کھل گئے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی بردن کا حکم آیا تو ایسی ٹھنڈی جس سے تکلیف ہو، وہ سلامن کی سلامتی والی ہو جا۔ یوں آتا ہے کہ 40 دن ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے اور 40 دن کے بعد اس آگ سے نکلے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت سے تخت آیا، اس پر بیٹھ گئے، اسی آگ میں اللہ نے ایک چشمہ چالو کر دیا، وہیں سے ایک درخت اگ گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کے سب سے زیادہ اطمینان والے دن اور بہترین دن کون سے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ میں اللہ نے جو مجھے اطمینان دیا وہ سب سے زیادہ میری راحت والے دن تھے۔ تو یہ یقین کی بنیاد پر، یقین ایسا تو جس کے دل میں بھی یقین آ جاتا ہے، اس یقین کے مطابق اللہ کی مدد، اس یقین کے مطابق اللہ کی مدد۔ اور پھر اب نمرود اور اس کی اسکیم فیل ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ محل سے اس کی بیٹی بھی دیکھ رہی تھی اور دیکھا کھلی آنکھوں سے، اور قوم نے بھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام زندہ ہیں اور بالکل راحت و آرام سے ہیں۔ حضرت شیخ تھانوی رحمۃ اللہ نے بشتی میں قصہ لکھا ہے کہ فرعون کی بیٹی، نمرود کی بیٹی، اسے کہا اے ابراہیم یہ آگ تمہیں نہیں جلا رہی، کیا میں بھی اس آگ میں آ جاؤں تو مجھے نہیں جلائے گی؟ کہ ہاں، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھ لو۔ تو آج وہ وقت ہے
کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا آگ اس کو بھی نہیں جلائے گی. کہتے ہیں کہ اس نے بھی یہ کلمہ پڑھا اور وہ بھی آگ کے اندر آئی, آگ نے اس کو بھی نہیں جلایا. تو سب سے بڑی دولت, اس لیے کہتے ہیں اللہ نے انسان کو کامیابی دینے کے لیے اس کا دل اور یہ جسم اور اس کے اعضاء یہی سرمایہ ہیں اور یہی کامیابی کا ذریعہ ہیں. کامیابی کے لیے اللہ نے انسان کو باہر کی چیزوں کا مکلف نہیں بنایا. جس کے پاس اپنے ان اعضاء کے علاوہ کچھ نہیں, ایمان اور اس کے جو ہے اپنے اعضاء سے اللہ کے احکام کو پورا کر رہا ہے وہ کامیاب ہے. اور اگر اللہ نے دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہے تو ان نعمتوں میں بھی چاہے وہ تاجر ہو, چاہے زراعت والا ہو, چاہے پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے, اس میں بھی اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر جو پورا کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اس لیے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم, کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے, یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. اور دنیا کے نظام کے لیے اللہ نے اس کو جو ہے کم زیادہ کیا ہے. کامیابی کا دار و مدار اس پر نہیں ہے. کامیابی کا دار و مدار تمہارے دل کے یقین اور جسم سے نکلنے والے اعمال پر ہے. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ, اللہ جو انسانوں سے دیکھتے ہیں دل کے یقین کو, کہ یقین کس کا ہے, محبت کس سے ہے, اور تعصب کس چیز کا ہے, ہونا کس سے بھرا ہوا ہے. اس لیے حضرات انبیاء کرام اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کو اتنا زیادہ, سب سے زیادہ عرصہ اسی یقین کے دل میں بٹھانے کے لیے گزرتا تھا, اور پھر اللہ کے احکام اترتے تھے. اور جو لوگ نبیوں کے احکام اللہ کے دین پر چلتے, اللہ ان کو زمین کا وارث بناتے تھے اور ظالموں کو ختم فرما کر زمین کو صاف کر کے ان کو خلیفہ بناتے تھے. اس طرح نبیوں کی محنت حق جہاں ہوتی تھی. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.